سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہر کچے اور پکے مکان تک اسلام کو ہم پہنچانے کی ذمہ داری ادا کر سکیں۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے حج کے اسباق اور عشر ذی الحجہ کے مسائل۔ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے؟ اس ٹاپک کو لینے کی دراصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان رمضان المبارک میں جیسا اہتمام کرتے ہیں ویسا حرمت والے مہینے کا کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال ہے مسلمانوں کی زندگیوں سے کہ آپ رمضان المبارک کا جیسا اہتمام کرتے ہیں یہ حرمت والے مہینے اور خاص طور سے یہ عشر ایام ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ ایک مہینے کا نام ہے، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں اور پھر اس کے بعد 3 دن یعنی 13 دن، یہ 13 دنوں کی ویسی فضیلت اور اس کے اہتمام اور اس کا خیال جیسے ہم رمضان المبارک کے آخری کے دہا مانے 10 کو کہتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا جتنا ہم خیال رکھتے ہیں اتنا خیال اور اتنا اہتمام ذی الحجہ کے شروع کے 10 اور اس کے بعد 3 دنوں کا کیوں نہیں رکھتے؟ ایک سوال علماء کرام اکثر کیا کرتے ہیں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، آخر ان دنوں میں کیا کمی ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کے اعتبار سے اگر آپ راتوں کی بات کریں گے تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے راتوں کی فضیلت ہے، لیکن اگر آپ دنوں کی بات کریں گے تو ذی الحجہ کے یہ 10 دن رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ بات علماء کرام نے نہیں کہی۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1133 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یہ فرمان ملے گا، افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے بھی دن پائے جاتے ہیں ان دنوں میں سب سے زیادہ افضل ذی الحجہ، اس ذی الحجہ کا جو مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کے 10 دن کی فضیلت پورے دنوں پر بھاری ہے۔ اگر رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس کو فضیلت ملی تو ذی الحجہ کے مہینے کی بھی فضیلت کچھ کم نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ توبہ کی پہلی شروع کی آیتوں میں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ وہ حج کا مہینہ تھا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر کہہ دو آج کے بعد مکے کے اندر مشرکین نہیں رہ پائیں گے، اور مشرکین مکہ کو مکے کے اندر غالب رہنے کی اللہ تعالیٰ نے اب صلاحیت ختم کر دی اور مکے کو پاک کر دیا جائے گا مشرکین سے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا اگر رمضان المبارک میں قرآن مجید کے پیغام کا آغاز ہوا تو اس پیغام کا جو مقصد ہے کہ مشرکین کو مکہ سے پاک کیا گیا تو وہ حج کا مہینہ تھا۔ آپ غور کر کے دیکھیے کیا کمی ہے ان دنوں میں۔ اگر رمضان کے جو روزے آپ رکھتے ہیں یہ سوچ کر کے بڑے فضیلت والا مہینہ ہے تو یہ حج کے جو ایام ہیں یہ بھی بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اشہر الحرم کہا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 36 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو حرمت والے مہینہ، منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اس کو کہتے ہیں حرمت والے مہینے۔
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، اسی وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور یہ سال کے 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہوں گے. اور اتنی زیادہ اس کی حرمت مانے عزت، اتنی زیادہ اس کی عزت ہے، اتنی زیادہ عزت ہے کہ کفار قریش جو ہمیشہ جنگ کرنے والے ہوتے تھے یہ مہینے آتے تو جنگ نہیں کرتے تھے، اتنا احترام. لیکن آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یہ مہینوں میں غیبت کر رہے ہیں، اور اخبار اٹھا کر دیکھیں گے تو نعوذ باللہ ان مہینوں کے اندر عبداللہ نے عبد الرحمن کو قتل کر دیا. اب آپ جرائم اور حادثات کا کالم پڑھیے، آپ سیاست منصف جو بھی اخبار ہے اس کے جرائم اور حادثات کا کالم پڑھیے تو افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے عبداللہ نے عبد الرحمن کا قتل کر دیا حرمت والے مہینے میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، رجب میں. معلوم ہی نہیں ہے مسلمانوں کے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ تو ایسا مہینے ہیں وہ جن کو ہم کہتے ہیں جاہلیت والے لوگ، جاہلیت والے لوگ، وہ لوگ بھی اس مہینے کے اندر لڑائی چھوڑ دیتے تھے. باپ کا قاتل سامنے جا رہا ہے تو کہتے تھے کہ تم بعد والے مہینوں میں ملو، یہ مہینے میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا. اتنا سینس تو ان کے پاس بھی تھا، لیکن آج ہمارے پاس اتنا علم کم ہو چکا ہے کہ آج مسلمان کا قتل کرتا ہے. یہ مہینوں میں مسلمان کے لئے سازشیں بناتا ہے. یہ مہینے میں مسلمان کاروبار کے اندر گالی گلوچ کرتا ہے. یہ مہینوں کے اندر مسلمان بہو ساس غیبت میں لگے ہوئے ہیں، دوست کی غیبت میں لگا ہوا ہے. اب تصور کریے کہ حرمت والے مہینوں کا خیال ہی نہیں. اب دیکھیں آپ سورہ بقرہ پڑھیے، آپ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 182 سے لے کر 187 میں روزوں کا ذکر ہے. پھر چند آیتیں گزرتی ہے اس کے بعد حج کا ذکر ہے. اس کا مطلب سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر اور پھر حج کا ذکر ساتھ ساتھ کیا. بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ رمضان المبارک کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ مہینوں کو بھی اہمیت دینا پڑے گا. ذوالقعدہ ایک مہینے کا نام، ذی الحجہ یعنی 12 مہینوں میں سے 11واں نمبر مہینے کا 11واں مہینہ اور 12واں مہینہ، ذوالقعدہ ذی الحجہ. محرم پہلا مہینہ سال کا، اور رجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے. یہ 4 حرمت والے مہینوں کے بارے میں اب قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، آپ غور کر کے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کا بھی ذکر کیا، پھر کچھ ہی آیتوں کے بعد حج کا ذکر ہو رہا ہے. اب پڑھیے، آیت پڑھتے ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 195، تقریباً 2 صفحے صرف حج سے متعلق ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم حج اور عمرے کو مکمل کیا کرو. اور ایک حدیث جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے آتھینٹک کا صحیح ترغیب میں ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کے گھر کو آئے کم سے کم 5 سال میں ایک مرتبہ. اس سے محدثین کہتے ہیں یہ حدیث ہم کو بہت اچھی لگتی ہے. اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی، حج تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے، اگر جانے کی آسانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 5 سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے. محدثین کہتے ہیں یہ حدیث پڑھنے کے بعد ہم نے نیت کر لی کہ اگر اللہ استطاعت دے گا تو 5 سال میں ایک مرتبہ ضرور حج کرنے کی نیت کریں گے. نفلی صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر بندہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی 5 سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ کو نہ جائے تو محروم ہے، برکتوں سے محروم ہے، اللہ کی نظر میں وہ محروم ہے. یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں 4 سال 5 سال میں ایک مرتبہ پھر موقع مل ہی جاتا. اس سے بڑھ کے روک نہیں سکتے وہ لوگ، آپ کو روک نہیں سکتے، پھر اجازت دینا پڑے گا کیونکہ حدیث میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس محرومی سے اپنے آپ کو نہیں روکنا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ایک آیت اتنی بڑی حج سے متعلق، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کئی احکامات ہیں، اس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تم حج اور عمرے کو مکمل کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے اس آدمی کے حق میں جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، مالی طور پر، صحت کے اعتبار سے اور بدن کے اعتبار سے. اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس میں بھی کئی احکامات ہیں. ایک ایک کلمے کے اندر علماء کرام نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن اس میں سے ایک کیا ہے، الحج اشہر معلومات. سب کو معلوم ہے وہ مہینوں میں حج ہوتا ہے. کوئی آدمی غلطی میں جا کر رمضان میں نہیں کر لیتا. سب کو معلوم ہے کہ کون سے مہینوں میں حج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مشہور کیا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ کبھی کوئی آدمی یا بڑی تعداد اس سال رمضان میں بھولے سے انہوں نے حج کر لیا، ایسا نہیں ہوتا. ان کو معلوم ہے اس کے مہینے کون سے. اور آگے پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے تمہارے لیے یہ گناہ نہیں ہے کہ تم اگر حج کو جاؤ تو اپنے فائدے کی کچھ چیزیں خرید کے لاتے ہو تو جائز ہے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لگاتار پورا ایک صفحہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. یہ پوری آیتیں میں نے کیوں پڑھی، اس کے اندر ایک ورڈ ہے ایام معدودات. سورہ حج پڑھنے سے پتا چلتا ہے ایام معلومات. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یہ کون سے دن ہے جس کو قرآن مجید میں وہ دن، معلوم دن، وہ گنے ہوئے دن، اللہ تعالیٰ ان دنوں کو اہمیت سے بیان کرے، کون سے دن ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ذی الحجہ کے 10 دن، پھر اس کے بعد 11 12 13 3 دن. ایام معدودات سے مراد 11 12 13 ہے، ایام معلومات سے مراد شروع کے 10 دن ہے. اگر وہاں پر رمضان المبارک میں آخری کے 10 دن ہیں اور آخری کے 10 راتوں کا آپ اہتمام کرتے ہیں تو قرآن مجید نے میں بھی اس کو بھی ایام کہا گیا. اور قرآن مجید میں کہا والفجر، قسم ہے فجر کی. کون سی فجر مراد ہے؟ یہ عید الاضحیٰ قربانی کا جو دن ہوتا ہے اس کی فجر مراد ہے. ولیال عشر، یہ کون سی، یہاں پر کون سے رات مراد ہے؟ یہ ذی الحجہ کے 10 رات مراد ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ جفت اور طاق، یہ کون سے دن مراد ہیں؟ یہ سب ذی الحجہ کے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر وہاں کے دنوں کی فضیلت ہے تو یہاں کے دنوں میں فضیلت ہے. اگر رمضان المبارک کے اندر روزہ جیسا رکن ادا کرتے آپ، اسلام کے 5 ارکان توحید، صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج، یہ 5 جو رکن ہیں اسلام کے، اگر رمضان المبارک میں آپ صوم اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان دنوں کے اندر آپ عمرہ اور حج ادا کرتے ہیں جو کہ ایک رکن ہے اسلام کا. وہاں بھی فضیلت اور یہاں پر بھی فضیلت. اس
کا مطلب بڑی فضیلت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 926 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس کے کئی الگ الگ الفاظ ہیں جو مسند البزار میں ہیں اور مسند ابی یعلا میں ہیں، مسند احمد بن حنبل میں ہیں۔ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام اے ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کوئی یہ دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی دن دنیا کے یعنی کہ سال بھر کے سارے دن پورے مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے 10 دنوں کا۔ العمل الصالح، اس کے اندر نیک عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، احب اللہ کے پاس اتنا پسند ہے کہ کوئی اس عمل کا مقابلہ کسی اور دنوں میں کر ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں تو وہ ہو سکتا بازی لے جائے، دوسری روایتیں پڑھنے سے پتا چلتا ہے۔ لیکن وہ عمل صالح اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اب وہ عمل صالح میں کیا ہے؟ نمبر 1، اگر آپ تسبیحات کرتے ہیں، سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، کم سے کم الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، استغفار سید الاستغفار استغفر اللہ چھوٹا استغفار، اور اگر آپ اس کے ڈیٹیل میں جتنے استغفر اللہ کے صیغے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو www.askislampedia.com پر سارے صیغے ہم نے جمع کر دیے ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کے قرآن اور صحیح حدیث میں جتنے دعائیں ہیں ایک جگہ پر ہم نے اکٹھا کر دیے ہیں، کوئی پڑھنا چاہے تو ویب سائٹ پر جا کر پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس میں سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ، اگر کوئی یہ دعا پڑھا اور اسی رات مر گیا جنت میں چلا جائے گا۔ اگر کسی نے دعا پڑھی اور وہ اسی دن، اگر دن میں اس نے پڑھا، اگر دن میں مر گیا جنت، اگر رات میں پڑھا اور رات میں مر گیا جنت۔ چھوٹی دعا ہے، گناہ کرنے کے لیے گھنٹے گھنٹے لگا دیتے ہیں، گناہ کی معافی کے لیے کچھ منٹ لگائیں گے تو دعا یاد ہو جائے گی۔ اور بندے کو گناہ کرنا کے لیے ٹائم لگانا ایزی ہے، لیکن گناہ کی معافی کرانے کے لیے وہ دعا کے لیے ٹائم نکالتا ہی نہیں ہے۔ یہ اچھے دن ہیں، اس کے اندر حرمت والے مہینے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ان دنوں کے اندر آدمی اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ چاہا تو اس کو دعائیں جلدی یاد ہو جائیں گی۔ کوشش یہ کریے کہ آپ یہ پلان بنائیے کہ چلو حرمت والے مہینے جب بھی آئیں گے میں اپنے پینڈنگ حفظ کے کام پورے کروں گا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں جب یہ دن آتے ہیں تو ایک ماحول بنتے رہتا ہے، تو آدمی کیا کرے؟ حصن المسلم، فورٹریس آف مسلم، اگر آپ کو کتاب کہیں گم جاتی ہو، بعض لوگوں کو کتاب گم جاتی ہے تو آپ askmadani.com پر فری میں اویلیبل ہے، صرف کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ آپ اس کو اپنے موبائل میں رکھیے اور پڑھتے رہیے آرام سے کہیں بھی، اور روزانہ سونے سے پہلے ایک ایک لائن یاد کرتے رہیے۔ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پورے جمع کر کے ایک ہی دن میں پوری دعا یاد نہیں ہوتی، خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے، قرآن مجید کی آیتیں اور کچھ حدیثیں یاد کرنے کی عادت ڈالیے، خود بخود ہمارے اندر علمی تقوی آ جائے گا۔ یہ علمی تقوی بڑا کام کا ہوتا ہے، یہ دعائیں یاد کر لینا چاہیے۔ تو کیا نیک عمل کیا کرنا چاہیے؟ اذکار۔ نیک عمل میں اور کیا آتا ہے؟ اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو حج اور عمرہ۔ نیک عمل میں اور کیا آتا ہے ان دنوں کے اندر؟ روزہ، جیسا کہ اہل علم نے کہا 9 ذی الحجہ، یعنی شروع کے جو 9 دن ہیں اس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 10ویں دن تو عید کا دن ہے، آپ روزہ رکھنا اس میں جائز نہیں ہے۔ 11واں، 12واں، 13 یہ سب عید کے دن ہیں، اس کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن شروع کے 9 دن پورے کے پورے یا اس میں سے تھوڑے یا کم سے کم صوم یوم عرفہ۔ اب یہ بھی ایک سن لیجئے بات، غلط فہمی، لوگ سمجھتے ہیں عرفے کا روزہ ہے، عرفے کا روزہ نہیں ہے، عرفے کے دن کا روزہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔
عرفے کا روزہ ہے سمجھ کر لوگ غلط فہمی میں آتے ہیں اور سمجھتے ہیں عرفہ تو سعودی عرب میں جو حاجی جب منا رہے اس سے ایک دن کے بعد روزہ کیسا؟ ویسا ہے تو پھر آپ عید بھی تبھی منائیے. آپ پورا کیلنڈر فالو کریے, کیلنڈر کو الٹ پلٹ کر دے رہے آپ. ہاں اگر آپ احتیاطاً 8 کو بھی رکھ لینا چاہ رہے ہیں, 9 کو بھی رکھ لینا چاہ رہے ہیں تو علماء کرام کے ایک رائے وہ بھی ہے. لیکن آپ کو جو غلط فہمی ہوتی وہ یہ ہے عرفے کا روزہ, عرفے کا روزہ ورڈ نہیں ہے, عرفے کے دن کا روزہ. کیا مطلب ہے؟ پرانے زمانے میں دنوں کا نام رکھتے تھے, یوم بدر, بدر کا دن. ویسے عرفہ کا دن 9 تاریخ کہنے کے بجائے عرفہ کا دن کہتے تھے. اصل میں 9 تاریخ کا روزہ ہے وہ عرفہ جو ہے. اگر آپ رمضان مبارک میں بھی جائیں گے نا تو عرفہ کا میدان عرفہ رہتا ہی ہے, تو آپ جا کے اس کو تھوڑی وہاں پر ارے میں عرفہ پہنچ گیا سمجھ کے آپ اس کی فضیلت تھوڑی مل جائے گی. رمضان مبارک میں بھی عرفہ کا میدان رہتا ہے, شوال میں بھی عرفہ کا میدان ہے, لیکن وہ فضیلت عرفہ کو عرفہ کی وجہ سے نہیں ہے, عرفے کو فضیلت عرفے کی وجہ سے نہیں ہے, عرفے کو فضیلت 9 تاریخ کی وجہ سے. سمجھے آپ؟ 9 تاریخ, وہ 9 تاریخ ادھر لگی تو ان کو فضیلت ملی, 9 تاریخ ادھر لگی تو ادھر فضیلت ملی. جمعہ ادھر ملا تو ادھر جمعہ کی گھڑی ملی, جمعہ کا ٹائم ادھر ملا تو ادھر جمعہ کی گھڑی ملی. چاہے اب یہ تو نہیں کہیں گے اب سعودی عرب کے جمعہ کے حساب سے میں فضیلت لوں گا. اب مثال کے طور پر سعودی عرب کے حساب سے اگر آدمی جو ہے نا اب امام صاحب جب خطبہ دے تو میں خاموش بیٹھنا ہے, تو گھر کے اندر خاموش بیٹھ گیا, خاموش کیوں بیٹھے بھائی آپ؟ نہیں اب سعودی عرب میں روزہ جمعہ چل رہا ہے فی الوقت, تو جمعہ میں امام صاحب خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو لہذا میں انڈیا میں خاموش بیٹھوں گا. آپ یہاں کا جمعہ فالو کرتے ہیں تو پھر وہیں کا جمعہ, وہاں کا جمعہ الگ, یہاں کا جمعہ الگ, وہاں کا عرفہ کا دن الگ, یہاں کے عرفہ کا دن الگ. نہیں اگر کوئی آدمی کہتا ہے نہیں میں پورا کیلنڈر ادھر کا فالو کرنا چاہتا ہوں تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی وہاں کا فالو کرنا چاہتا ہے تو پورے کے پورے مہینے آدمی وہی کا فالو کرے, گنجائش ہے. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے مقام کا کیلنڈر فالو کرتا ہوں اور اپنے حساب سے میں چلنا چاہتا ہوں, الحمدللہ اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن مسئلہ اس وقت پر کھڑا ہوتا ہے جب آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ادھر عرفہ ہے ادھر عرفہ ہے, تو اس کا مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ایسا کوئی کنفیوژن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو پھر کنفیوژن میں آنا ہے تو لیلۃ القدر کے لیے بھی آپ کو کنفیوژن میں آنا پڑے گا, جمعہ میں بھی کنفیوژن میں آنا پڑے گا, مغرب نماز کے ٹائم میں بھی کنفیوژن میں آنا پڑے گا. جب آپ نے وہ مسئلہ حل کر لیا تو یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہاں پر وہ فضیلت دے, اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ دنیا کے ہر مقام میں لیلۃ القدر جیسے جیسے ٹائم کے حساب سے ملے گی اللہ تعالیٰ فضیلتیں دے سکتے. اور حج سے بہت سارے سبق ملتے ہیں. پہلا سبق توحید کا ملتا ہے ہمیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صحیح مسلم کی روایت پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ کفار قریش بھی یہ پڑھتے تھے لیکن وہ لوگ اس تلبیہ میں بھی شرک کرتے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا واحدا, نعوذ باللہ. وہ کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تو بڑا خدا ہے, لیکن یہ 360 بت ہے نا چھوٹے چھوٹے خدا ہے, یہ ہماری باتیں تجھ تک پہنچاتے. غلط, شرک ہے. اور آج کا مسلمان بھی کہتا ہے ہم یہ اولیاء کرام ہے نا ان کو یہ آج کا مسلمان عبادتیں دیتا ہے. جب ان سے پوچھتے بھی یہ باتیں آپ کیوں دے رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے عبادتیں دعائیں ان تک پہنچائے تھے, اللہ تک پہنچائے تھے. آپ کمپیر کریے بھئی, آپ کوسے راستے پر جا رہے ہیں, آپ شرک کے کوسے راستے پر جا رہے ہیں. قرآن مجید پڑھ کر فیصلہ کیجئے, قرآن مجید پڑھ کر فیصلہ کیجئے کہ ہم کوسے راستے پر چلے جا رہے ہیں. جب حج سے اگر ایک آدمی توحید کا سبق نہ سیکھے, پیسہ جمع کرتے پیسہ جمع کرتے پیسہ جمع کرتے, بڑا افسوس ہوتا ہے. چونکہ میں مسجد نبوی میں گائیڈ تھا تو وہاں پر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ پرمیشن تھا اور میں پورے حاجوں گائیڈ کرتا تھا. اتنے تعویذ لے کر آتے تھے اور بعض تعویذیں ہم کھول کر دیکھتے تھے تو اس میں لکھا ہوا ہے میرے بچے کو فلاں بچی سے عشق ہے, میں سرکار کے دربار کے جالی پہ وہ تعویذ لٹکا کے جا رہا ہوں تاکہ یہ بات وہاں تک پہنچا دے کہ وہ اس بچے سے شادی ہونا ہے. پہلے ایک حرام کام عشق کرنا, پھر وہ حرام کام کو لیگلائز کر رہے. آپ یہ سب کیا کریلا نیم چڑھا, کہاں چلے گی مسلمان امت, کہاں چلے گی, اندازہ لگائیے. بھئی آپ اتنا
اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، اگر شرک کریں گے تو گزشتہ سارے جب سے آپ بالغ ہوئے تب سے لے کر اگر آپ کی عمر 70 سال کی ہے، شرک اگر ایک مرتبہ ہو گیا 15 سال سے یا جب سے بالغ ہوئے تب سے لے کر 70 سال تک آپ نے جو عبادتیں کی ہے سب تباہ ہو جائیں گے. فائدہ کیا ہے؟ خطر ہے. اور بدعت ہے تو وہ عمل تباہ ہوتا ہے، شرک میں پورے عمل تباہ ہو جاتے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے حاجی حضرات سے کہ آپ کس لیے آئے ہیں تو کہتے ہیں میں نہ کعبے کے لیے آیا ہوں نہ میں اللہ کے لیے آیا ہوں، میں سرکار کے دربار کے لیے آیا ہوں. اب آپ نے آپ کے ارادے میں ہی شرک لا لیا، آپ کے قصد میں شرک ہے، آپ کا سفر شرک والا ہو گیا، آپ کا مال شرک والا ہو گیا، آپ کی نیت شرک والی ہو گئی، آپ کا عقیدہ شرک والا ہو گیا. ایسی امت پر رحم کیسے آئے گا جو عبادت کے اندر شرک کر بیٹھتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے. وہ جو کفار قریش تھے جب کشتی ہلتی تھی تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، بتوں کو نہیں. لیکن یہاں پر تو پلین ہلتا ہے تو اپنے اپنے بنائے باباؤں کو پکار لیتے. حج سے سیکھنا ہے تو توحید کا سبق سیکھے، بدعتوں سے نفرت سیکھے. اب آپ دیکھیں ٹائم کیسا ہوتا ہے. آپ عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، حج کے دنوں میں ہی حج کرتے، رمضان مبارک میں جا کر عرفات مزدلفہ مینا میں جا کے ٹھہرتے. آپ کہتے ہیں ٹائم کا میں انتظار کروں گا. یہ کیا ڈسپلین ہے؟ آپ اپنی طرف سے ٹائم نہیں بدل سکتے، آپ اپنی طرف سے جگہ نہیں بدل سکتے، آپ اپنی طرف سے کوئی نیا عمل نہیں لا سکتے. عبادت محضہ میں آپ اپنی طرف سے تعداد نہیں بدل سکتے، 4 رکعت ظہر کی 5 نہیں کر دے سکتے. آپ اپنی طرف سے شکل نہیں بدل سکتے کہ پہلے میں نماز میں سجدہ کروں گا بعد میں رکوع کروں گا. کیا آپ شکل بدل سکتے؟ جب آپ نماز میں شکل نہیں بدل سکتے تو دین کے اندر نئی چیز کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر میں اپنے عقل کی بنیاد پر نئی چیز لا لیا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر میں اپنی عقل سے عبادتیں کر لے سکتا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ رمضان اگر حج سے سیکھنا ہے تو اتباع سنت سیکھیے. حاجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، ایک ڈیزرٹ میں جا کر سو جاتا ہے رات میں. اگر وہ بڑا مالدار ہوگا ہو سکتا اس کو بغیر اے سی کے نیند نہیں آتی ہوگی، لیکن وہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزدلفہ کی رات میں وہ پہاڑوں کے درمیان ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رات میں کوئی بچھو آ جائے، پتہ نہیں مٹی چلے جائے، پتہ نہیں میں خراٹے لوں گا تو دھول چلی جائے. وہ کہتا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی یہاں پر سوئے تھے میں سوؤں گا. حاجی کی یہ ادا ہم کو ایک سبق دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فالو کرو کہ اپنے زندگی کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن وہ راستہ مت چھوڑو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہتے ہو فاتبعونی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آنا، اماموں کے راستے سے نہیں، مسلکوں کے راستے سے نہیں، عالموں کے راستے سے نہیں، اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے نہیں، بدعت کے طریقے سے نہیں، شرک کے طریقے سے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آؤ گے تو ٹھیک ہے. نماز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، روزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، زکوٰۃ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، حج ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، خوشی ہے، غم ہے، حلال ہے، حرام ہے، عقیدہ ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، اخلاقیات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آئیں گے تو اللہ کی محبت ملے گی، ورنہ محبت نہیں ملے گی. حاجی سبق لے کر آئے توحید کا، اتباع سنت کا، اور آخرت. پورے حشر کے میدان میں مزدلفہ کے رات میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کفن اوڑھ کر سو رہے. وہ کفن یاد آتا ہے، وہ خبر کے منظر یاد آتے ہیں، وہ حشر قیامت کے دن جو حشر کا میدان ہے حاجی کو یاد آ جاتا ہے. اور ایک فضیلت سناؤں گا نا، حج نہیں کرنے والا آج ہی حج کرنے کی نیت کرے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جب جمرات کو کنکری مارتا ہے تو ایک کنکری مارنے سے اس کا کبیرہ گناہ دھل جاتا، کبیرہ. اب دیکھیں مثال کے طور پہ عرفہ کے بعد صوم یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے تو گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے، بڑے نہیں. ٹھیک ہے، لیکن
حاجی اٹھا کے کنکری مارتا ہے جمرات کو تو کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا. اللہ ایک کنکری پر ایک کبیرہ گناہ. کون نہیں چاہے گا بھائی اپنے کبیرہ گناہ معاف کروا لے؟ کیا ہے دنیا میں بزنس شادیاں یہ سب ہوتے رہیں گے، لیکن اگر حج آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ارادہ کر لیا استطاعت ہوگی وہ جلدی کرے. ہو سکتا ہے کہ اس کی سواری گم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ آیت سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. قل صدق اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سورہ آل عمران سورہ 32 آیت نمبر 95 96 97 98 پڑھیے آپ. اس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑا بہترین میسج دے رہے ہیں. وہ لوگ جو حج کو نہیں جاتے ان کے لیے اس کے اندر بہت ہی خطرناک ایک وعید ہے. استطاعت رکھتے ہوئے بھی ٹلاتے. بچوں کی شادی ہے، بھائی بچوں کی شادی ہے تو اسلام میں بچی کا خرچہ ہے ہی نہیں. وہ کون سی حدیث پڑھ لی آپ؟ میں جو حدیثیں پڑھا ہوں اس کے اندر لڑکے کو خرچہ ہے، لڑکی کو خرچہ ہی نہیں. لڑکی کو شادی ہوتی ہے تو لڑکی کو مہر ملتا ہے. آپ نے کون سی حدیثیں پڑھ لی؟ میں نے جو حدیثیں پڑھی ہے اس کے اندر لڑکی کو خرچہ ہی نہیں. نکاح کے دن اسلام میں دعوت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر کرنا ہی ہے تو دولہے کو چاہے، دولہا اگر اتنا خوش ہے تو نکاح کے دن بھی دولہا کرنا، ولیمہ بھی دولہا کرنا، یہ اپن نکال لیا نا. اگر آپ اتنا خوش ہے دولہا نے نکاح کی بھی دعوت ہونا ہے تو خوشی منانا ہے تو آپ اپنے پیسوں سے مناؤ. لڑکی والوں کیوں ادھار رہے بھیا؟ نہیں، میں دو دو دعوتیں کرنا چاہ رہا ہوں، نکاح کی دعوت اور ولیمہ کی دعوت. ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں ولیمہ اول، ولیمہ ثانی، ولیمہ 10 دن کرو. آپ کون آپ کو روکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں روزانہ جیسا ایسا مہمان آتے جا رہے، کبھی 10 مہمانوں کو، کبھی 10 مہمانوں کو، 10 مہمانوں کو، جیسا ایسا بھائی سہولت سے آؤ، بہت بزی زمانہ ہے، روزانہ 10 کو کھانا کھلاؤ. 10 دن کرو ولیمہ. لیکن لڑکا کرنا ہے. لڑکی پہ کیا ہے؟ لڑکی پہ خرچہ کیا ہے؟ لڑکی کو الٹا مہر ملتا ہے. لڑکی والد صاحب لڑکے کو حوالے کریں گے تو لڑکی کے پر خرچہ ہی نہیں. ہم نے بنا لیا لڑکی پر خرچ. لے کہتے میرے لڑکیاں ہیں نا اس لیے میں حج کو نہیں جا رہا ہوں. حرام کرنے کے لیے آپ ایک واجب اور فرض کام چھوڑ دیتے ہیں، رکن چھوڑ دیتے ہیں. کیا اللہ کی رحمت آپ کے بچی کی شادی پہ آئے گی؟ کیا آپ کے وہ بچی کا رشتہ چلے گا؟ 2 سال کے بعد طلاق ہو گئی تو؟ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، یہ سب چھوڑیے رسم و رواج، سیدھا سیدھا نکاح. ہمارے ساتھی ہے بڑے بہترین، انہوں نے مثال قائم کی. گھر میں بلائے، نکاح کر لیے، گھر میں بلائے، جتنے لوگ گھر میں بیٹھتے اتنا ولیمہ خلاص. پیسے بچائے، وہی پیسے سے بعد میں گھر بنا کے آرام سے رہو نا. وہی پیسہ لڑکی کو ترکے میں دو. ترکہ حلال ہے، جہیز حرام ہے. لیکن لوگ کیا عجیب بہانہ بناتے ہیں، کہتے لڑکیوں کی شادی ہونا ہے وہ اس لیے وہ پیسہ اس کے لیے رکھا ہو. کیا قیامت میں آپ یہ بچ سکتے؟ آیت سنی کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اس کے بعد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکتہ مبارک وہدی للعالمین. یہ 96 ہے کہ سب سے پہلا گھر مکے کے اندر ہے جو لوگوں کے لیے رکھا گیا. تفصیلات. اس کے بعد آیت نمبر 97 بڑی خطرناک ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ کعبے کے پاس کیا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. اگر کوئی سچے دل سے غور کرے گا نا، کلمہ پڑھے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے. زمزم بہ رہا ہے، مقام ابراہیم ہے. ایسے نشانیاں ایک آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا. ایسے انبیاء اور نیک لوگوں کو اللہ نے کیسی مدد کی کہ آج تک یہ جاری ہے چشمہ. اس پہ غور کرے گا تو کلمہ نصیب ہو جائے گا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. وہ جہاں جو بھی وہاں پر داخل ہو جائے گا، پوری دنیا میں امن غارت ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن وہاں پر امن محسوس کرے گا. ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میں الحاج حاجی صاحب نہیں، لوگوں کے لیے، للہ اللہ کے لیے کرے. فرض ہے جو آدمی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب اس پر غور کریے. وَمَنْ كَفَرَ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی حج کو فرض نہیں جانتا. ایک معنی یہ حج کو فرض نہیں مانتا، تب تو کافر ہو گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
ایک ہے مانتا ہے کہ حج فرض ہے لیکن سستیاں مناتا ہے، الٹے سیدھے، کاروبار میں ٹائم نہیں مل رہا، بچیاں جوان ہیں، یہ الٹے سیدھے باتیں جس کا وہ بندوبست کر سکتا ہے سارے چیزیں. کہا بعض روایتیں جس کو علماء کرام نے کہا وہ اتنی آتھینٹک نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سروے کراتے تھے، اگر کسی نے استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کیا تو اس سے پوچھتے تھے مسلمانوں کے رجسٹر سے نکال کے غیر مسلم کے رجسٹر میں نام ڈال دوں کیا، پوچھتے تھے. اب اتنا خطرناک. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اگر تم حج کو نہیں آئے نا تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ چند باتیں تھی کہ آدمی اتحاد سیکھتا ہے، آدمی خبر کی تیاری سیکھ کر آتا ہے، آدمی آخرت کی تیاری سیکھ کر آتا ہے، اور یہ سیکھ کر آتا ہے کہ جیسے میں بچوں کو چھوڑ کر ایک وادی میں چلا جاتا ہوں، ایک دن مجھے سب کو چھوڑ کر خبر میں چلا جانا ہے. یہ سوچ اس کے اندر دینداری پیدا کرتی ہے. آخر میں دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو مشہور دعا ہے یہ حج کے کانٹیکس میں ہے، جہاں سے سبق لیتا ہے کہ دنیا سے اہم آخرت ہے. آپ گوشت لینے جاتے نا، خسائی نہیں بھی چاہے تو ہڈی ڈال دیتا، ارے نہیں صاحب، ارے تھوڑی ہڈی صاحب، تو گوشت لے تو ہڈی آ جاتی، لیکن آپ ہڈی لینے گئے تو گوشت کی گارنٹی نہیں رہتی. اگر آپ آخرت چاہیں گے تو دنیا ہڈی کے ساتھ ملی جائے گی، لیکن اگر آپ دنیا چاہیں گے تو آخرت کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ارکان اسلام کی عظمت اور اس کے شاعر کا خیال کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.